غلام احمد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو تبلیغ کرتے ہوئے ان علاقوں میں جب جاتے ہیں جی تو لوگ عقائد پر بات کرتے ہی نہیں، جی اور جو وفات مسیح کی باتیں ان کو بتاتے ہیں تو خاموش ایک اس کو قبول کرتے ہوئے خاموش سنتے ہیں، جی اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صورت میں اس کو بتاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرف سے وہ کہ ہاں کوئی اور شخص امتی آ سکتا ہے، اس نوعیت میں اس کو سن کے کہتے ہیں اچھا اگر یہ واقعی امام مہدی اور مسیح سے تو یہ محمدی بیگم کی جو پیشگوئی ہے وہ کیوں نہیں پوری ہوئی؟ جب ان کو سارے مسئلہ جو بتاتے ہیں تو پھر اس پہ قوی دلیل اکثر یہ قبول کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے اسحاق، شاید میرا اگر علم صحیح ہو تو اسحاق بیگ جو تھے احمدی ہوئے، تو اب میں یہ مزید جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی اولاد میں سے اور بھی لوگ ہیں جو احمدی ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا۔ جی بہتر، بالکل ٹھیک ہے غلام احمد صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، ہم اس کے جواب کی طرف چلیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے محمدی بیگم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے شادی ہوگی یا رشتے کی خواہش کی، یہ ایک بڑا دراصل تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، لیکن لوگ اس کو نہ سمجھنے کی بنا پہ اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں ان کی خاندان کے، یہ تو معلوم کرنے والی بات ہے کہاں کہاں وہ گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس واقعے کے بعد جس کی تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ اس خاندان کے نہ صرف ایک دو بلکہ پورے 11 افراد نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی، اور ان کے نام جماعت کے لٹریچر میں شائع شدہ موجود ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خاندان کے افراد نے حقیقت میں اس بات کو محسوس کیا کہ یہ پیشگوئی جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے جن شرائط کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا وہ اپنی شرائط کے مطابق پوری ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس میں درمیان میں توبہ کی شرط تھی اور اس شرط سے فائدہ اٹھایا گیا، اس لیے اس پیشگوئی کا آخری نتیجہ اس طرح ظاہر نہیں ہوا جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مشروط ہو جس میں توبہ کی شرط لگائی گئی ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ان کے لیے تباہی کا اعلان ہوا کہ تباہی آئے گی، لیکن جب اس قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مشروط ان کی تباہی کے وعدے کو ملتوی کر دیا، ان کو ٹال دیا گیا، ان کی حفاظت ہو گئی۔ تو اسی طرح پر یہاں پر بھی ہوا، لیکن جنہوں نے توبہ کی ان کی تعداد 11 کے قریب آتی، معین طور پہ ان کے نام ہمارے لٹریچر میں شائع ہوتے ہیں۔ یہ پیشگوئی کیا تھی اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ماں پر جب اس رشتے کے لیے تجویز کیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تو یہ رشتہ کر دیا جائے گا تو اس خاندان کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازے گا، اور اگر اس کا انکار کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ اپنے معین رنگ میں جب اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کو بیان کیا۔ یہ مرزا احمد بیگ کی بیٹی محمدی بیگم کا سوال ہے۔ ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ اگر یہ لوگ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس رنگ میں ظاہر ہوگی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ان کے جو والد ہیں مرزا احمد بیگ، اگر وہ رشتہ کسی اور جگہ کر دیں تو پھر وہ 3 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے، اور جس شخص سے شادی کی جائے گی وہ شخص 2.5 سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بعد موت ہما، یہ الفاظ ہیں معین کہ ان دونوں افراد کی یعنی محمدی بیگم کے والد اور اس کے خامند کی وفات کے بعد موت ہما یہ پھر تیرے نکاح میں آئے گی۔ اب یہ ایک ترتیب وار سلسلہ ہے جس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ پہلے ایک کی وفات ہوگی پھر دوسرے کی ہوگی، اور وہ توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، اگر اس کے بعد تو پھر وہ اس کے بعد بیوہ ہو کر وہ ان کی مطلب شادی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے مرزا سلطان محمد سے شادی کر دی، تو اس کے نتیجے میں مرزا احمد بیگ یعنی محمدی بیگم کے والد، یہ 3 مہینے تک مدت بیان کی گئی تھی، وہ 6 مہینے کے اندر اندر فوت ہو گئے۔ 3 سال مقرر کی گئی تھی اور اس کی بجائے وہ 6 مہینے کے اندر اندر فوت ہو گئے۔ یعنی اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا فوراً نفاذ کر دیا اور بتا دیا دنیا کو کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے۔ اب جب 6 مہینے کے اندر اندر ان کی وفات ہوئی تو مرزا سلطان محمد اور دوسرے سارے لوگوں نے بالکل ان پر ایک خوف کا عالم طاری ہو گیا کہ یہ تو وہ بات پوری ہو رہی ہے،
جس میں دو آدمیوں کی موت کی ذکر کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ ہوگا۔ تو چنانچہ انہوں نے اس وقت توبہ کی، رجوع کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا اور ان باتوں سے سب سے اختلاف کیا جو اس سے پہلے بیان کیا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف سے یہ اس توبہ کی کارروائی ہوئی، اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جب اس سے توبہ کی شرط سے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو ملتوی کر دیا۔ اب جب مرزا سلطان محمد کی وفات نہیں ہوئی تو پھر یہ کیسے ان کا نکاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہو جاتا ہے؟ ان کو اس کی شرط بیان کی گئی تھی کہ بعد موت ہما، ان دونوں کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد یہ پھر تیسرا مرحلہ آئے گا۔ تو یہ بات ہے جو اصل اس میں حقیقت ہے۔ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیوں ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کی صداقت کا یہ بھی ہے کہ مرزا سلطان محمد نے خود لوگوں کو مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے لکھا اور ان کے لیے بارے میں لکھا کہ وہ نیک ہیں، بزرگ ہیں، اسلام کی خدمت گزار ہیں، اور یہ بھی لکھا کہ میں مرزا صاحب کو ان کے سب دعوی میں سچا مانتا ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر مرزا سلطان محمد کی توبہ پر شک ہے تو اس سے اشتہار دلواؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں انہوں نے توبہ کی، حقیقت میں انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پھر اشتہار دلوا دو کہ نہیں میں نے توبہ نہیں کی، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہرگز اس بات کی جرات نہیں کی۔ احمدیوں کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا اور تحریری طور پر ان کا لکھا ہوا خط جماعت کے لٹریچر میں شائع شدہ ہے جو ان کی توبہ پر ایک زندہ گواہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جس انداز میں یہ پیشگوئی کی گئی بالکل اسی انداز میں پوری ہوئی، اور توبہ ایک اس شرط کا، اس پیشگوئی کا لازمی حصہ تھا جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے وہ ہلاکت سے بچے۔ اور اس کے نتیجے میں جب دو کی وفات نہیں ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر محمدی بیگم سے نکاح کی صورت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پیشگوئی کا ایک حصہ یہ بھی تھا، اس میں مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، یموت و یبقی کلاب متعددہ، کہ ایک آدمی مرے گا باقی اور نہیں مریں گے، یعنی ایک واحد کا صیغہ، ایک آدمی مرے گا جس نے توبہ کی شرط سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی ضمن اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ باقی اس کے ایک کے علاوہ باقی جو ہے وہ توبہ کی شرط سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جیسے کہ امام صاحب نے بیان فرمایا کہ شروع میں جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ 11 آدمی تھے جنہوں نے توبہ سے فائدہ اٹھایا اور جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ان کا یہ خاندان انہی 11 کا جو توبہ کے ضمن میں آتے ہیں، ان کا پھر خاندان دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ان کے خاندان کے ایک دوست سے مجھے خود ملاقات ہوئی اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں آئے ہوئے تھے۔ مجھے ان سے یہ پوچھنا تو یاد نہیں رہا وہ کہاں رہتے ہیں، ان سے تعارف ہوا، بات ہوئی، ان کا نام محمد سعید صاحب ہے۔ تو یہ تو ان کی اولاد تو پھیلی ہوئی ہے ادھر ادھر ہر جگہ پہ۔ میں تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں کہ یہ محمود ملک صاحب جو ہماری خبریں پڑھتے ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا خاندان یہ محمدی بیگم کے خاندان سے ہے۔ اور دوسری بات یہ اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت مسیح السلام کی بعض پیشگوئیاں جن پہ اعتراض ہوتا ہے ان کے بارے میں ایک کتاب ہے نعیم عثمان صاحب مرحوم کی انگریزی میں، اس میں یہ ساری باتیں پوری تفصیل سے درج ہیں، اور ان کے مرزا جو سلطان صاحب تھے، سلطان محمد، جو جنہوں نے خط لکھا تھا مسیح السلام کے حق میں، ان کے خط کا چربہ بھی اس میں ہے اور ساری تفصیل ہے اس میں، ان کے خاندان سے کون کون لوگ جماعت میں داخل ہوئے۔ بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ یہاں سے ہم آگے چلنا ہوگا، جس طرح کہ ابھی انہوں نے بتایا، اب جو محمدی بیگم ہیں ان کے خاندان سے بھی بہت سے افراد جو ابھی زندہ ہیں وہ جماعت احمدی میں ہیں۔ اسی طرح سے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا اکثر ذکر آپ سنتے ہیں، جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے سخت مخالف تھے، ان کی اولاد بھی جو ہے وہ زندہ ہیں اور احمدی ہیں۔ اور جس طرح کہ محمد صاحب نے بتایا کہ جو ہے وہ ہم اب بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کے ساتھ روز کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، محمد حسین بٹالوی صاحب کی اولاد میں سے بھی۔ تو ہم اب یہاں سے، لیکن اس یہ محمدی بیگم والی جو پیشگوئی ہے اس کے متعلق ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام اعتراضات جو حضرت اقدس جو مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء پہ کیے جاتے ہیں، وہ تمام اعتراضات وہ ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء پر کسی نہ کسی رنگ میں کیے گئے۔ اس لیے ہر ایسا اعتراض مزید مماثلت پیدا کرتا ہے آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام میں اور آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اس لحاظ سے بھی، اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات دیکھنے میں آئی، اگرچہ تکلیف دہ ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ مماثلت کیسی نظر آتی ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ نفرت میں ایسے مغضوب الغضب ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ میں تو غلام احمد نام بھی نہیں لوں گا، میں تو مرزا قادیانی کہوں گا،
کیونکہ غلام احمد سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، لہٰذا میں مرزا قادیانی کہوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو قریش تھے، جو کفار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم محمد کا نام نہیں لیں گے، ہم مزمم کہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا جو کوئی شخص بھی اس طرح کا اختراع کر کے لے کے آتا ہے، وہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہے وہ شان میں اضافے کا باعث اس طرح سے بن جاتا ہے کہ مماثلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں نا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، ان کی مماثلت کن لوگوں کے ساتھ بناتی جا رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے دن بدن یہ۔ اور پھر جو انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، یہ تو بالکل وہی آیت قرآن شریف کی آیت اس کے اوپر ثابت آتی ہے، صادق آتی ہے نا، جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، کہ سیدھے نام سے پکارو، دوسرے الٹے سیدھے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر دوسرا یہ بھی نا، ہم کہتے ہیں ہم احمدی کہلواتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ ہمیں قادیانی کہا جائے، ہمیں قادیان سے بڑی محبت ہے، ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے وہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھا ہے، ہم یہ اس نام سے چاہتے ہیں کہ ہمیں بلایا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم مسلمان جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے نام سے بلایا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جس نام سے چاہیں گے بلائیں گے۔